آپس میں جو ہے صلح کروا دیجیے۔ زہیر تلوار نکالتے، چونکہ غضب کے تلوار باز تھے، تو زمین پر تلوار کی نوک رکھتے اور زمین کو کوڑتے اور مدعا علیہ کو دیکھتے، دونوں کی باتیں سنتے، قرآن اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرما دیتے۔ جو فیصلہ مانتا تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے اور کہتے جو اللہ کے فرمان کو نہ مانے اور رسول کے حدیث کو نہ مانے اس کے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے۔ اور پھر ہوتا یوں کہ جو لوگ لاتے اپنے مسائل، مسئلہ حل ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ نذرانہ جناب زہیر کو پیش کر دیتے۔ مال بہت سارا تھا، قبیلہ بڑا تھا، بہادر قبیلے کے شخص تھے، تو بڑے ٹھاٹ شان بان آن کے ساتھ رہتے تھے۔ جب چلتے تھے 100 اونٹ کا قافلہ ہوتا تھا، نوکر چاکر باندیاں غلام بیوی، ساتھ میں کھانے کے اللہ اتنے شوقین تھے۔ روایت کہتی ہے کہ تندور ساتھ میں چلتا، جہاں بھوک لگتی وہاں زمین کھود کر تندور دفن کیا جاتا، تازی روٹیاں لگتی، تازی روٹیاں ہی کھاتے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے مال و اسباب سے نوازا تھا۔ زہیر نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی ہیں۔ مسکرائے، کہا اچھا، جلدی جلدی حج کیا، جلدی جلدی صفا اور مروہ کی سعی کی، جلدی جلدی آ کر کے طواف کیا، احرام کھولا، سارے قافلے کو لے کے حسین پاک کے قافلے کے پیچھے چلے اور کہا خبردار قافلے میں ایک ڈسٹینس، ایک گیپ رکھو، دوری بنا کے رکھو، حسین کو پتہ نہ چلے کہ ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ کہ قافلہ چلتا رہا، جب مقام ذی احتشام پہ پہنچے، جسے مقام ذی محتشم بھی کہتے ہیں، تو آقا حسین نے کہا یہیں پر خیمے لگاؤ، یہیں ہم رکیں گے۔ جناب عباس نے کہا آقا یہاں کیوں رکیں گے؟ ابھی تو ایک منزل باقی ہے، اس کے بعد رکیں گے۔ تو آقا حسین نے کہا نہیں، نانا نے کہا تھا زہیر کہ فلاں مقام پہ جا کے رکنا، شہدائے کربلا میں سے ایک شہید حسین تمہیں وہاں آ کے ملے گا۔ جب ظہر کی نماز ہوئی وہاں قافلہ زہیر بھی رکا، ظہر کی نماز ہوئی، جب نماز ظہر ادا ہو گئی تو سیدنا حسین نے جناب علی اکبر کو کہا، کون علی اکبر؟ ہم شبیہ پیغمبر۔ نہیں ایسے نہیں، ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ پیغمبر، عکس جمائے والدہا، زور سے عکس جمائے والدہا۔ علی اکبر جب زلفوں کو لہرائیں تو لگتا ہے واللیل اذا سجا کی تفسیر ہے۔ زور سے علی اکبر کی آنکھیں، علی اکبر کے لب، علی اکبر کے دانت، علی اکبر کی زبان، علی اکبر کی آواز، علی اکبر کے رخسار، علی اکبر کی زلفیں، علی اکبر کا قد، سب کچھ رسول اللہ کی طرح تھا۔ جب بانی نے آ کے کہا تھا نا آقا حسین کو، آقا آپ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو جناب حسین آئے اور آ کے بہن زینب کو کہا زینب جلدی چلو، میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ گھر میں پہنچے، شہزادے کو گود میں لیا، ماتھے کو چوما اور چومنے کے بعد جناب زینب کے ہاتھ میں دیا۔ زینب نے جب ہاتھ میں لیا تو ایک جملہ کہا تھا، اگر سنو گے تو ذرا دل سے سنیے گا اور اس کے بعد سبحان اللہ کہنا آپ کی مرضی ہے۔ کہ سیدہ زینب نے جب شہزادے کو لیا، یہ کہ حسین کو دیکھ کے کہا بھیا یہ تو ہو نانا کی طرح لگتا ہے، اس کی شکل صورت نانا کی طرح ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہے۔ جناب سیدنا حسین نے کہا علی اکبر میرے صاحبزادے پیچھے ایک منزل کی مسافت پہ جاؤ اور وہاں جا کے دیکھو زہیر رکے ہوئے ہیں قافلے کے ساتھ، زہیر کو ہمارا سلام کہو اور کہو کہ حسین نے بلایا ہے، حسین نے بلایا ہے۔ جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، قافلے زہیر کی طرف چلے۔ وہاں زہیر نے نماز ادا کر لی ہے، کھانے کے لیے تندور میں روٹیاں لگ گئی، دسترخوان بچھا ہوا ہے، روٹیاں سجائی جا رہی ہیں۔ سوجا زہیر کی بیوی سامنے بیٹھے پوچھ رہی ہے زہیر ہم نے دیکھا ہے
ہم نے سنا ہے تمہاری بہادری کو، ہم نے قریب سے دیکھا ہے، تم نے اسی بہادری کی وجہ سے قبیلے کی سرداری حاصل کی، مجھ سے نکاح کیا، میرے قبیلے کے سردار بنے، فاتح مصر بنے، فاتح شام بنے، تم نے جگہ جگہ جو ہے جا کے فتوحات کی ہیں، اللہ سے تمہیں دولت نہ عطا فرمائی ہو، دنیا کی ہر خوشی اے زہیر تم نے تلوار کے ذریعے حاصل کی۔ زہیر نے کہا الحمدللہ، کہ زہیر جنت کیسے حاصل کرو گے؟ تو زہیر چپ ہو گئے، دسترخوان بچھا، روٹی آئی، جناب زہیر نے روٹی ابھی توڑی تھی نہیں والا کہ پیچھے سے جا کے کسی نے خادم نے کہا آقا کوئی قاصد آیا ہے۔ زہیر نے کہا کون ہے؟ کہا حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں۔ زہیر نے نوالا چھوڑا، دوڑے ہوئے آئے، کیا دیکھا؟ سراپا حسن مصطفیٰ، تاجدار کائنات کا جمال سراپا علی اکبر میں سمویا ہوا۔ علی اکبر کھڑے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، مبارک چہرہ ہے، جسم تھرا گیا، آنکھوں میں پانی آیا، قدموں میں گرے، قدموں کو چھوما، کہا کون؟ کہا علی اکبر حسین کا بیٹا۔ کہا ہم سمجھ گئے تھے، کیسے آئے ہو؟ کہا بابا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ زہیر کو کہہ دو کہ زہیر کربلا کا وعدہ پورا کریں، سلمان فارسی جو تم کو بتایا کرتے تھے۔ سلمان زہیر کو ملتے تو کہتے کہ زہیر تم بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ تمہیں حسین کے ساتھ کربلا میں جانے کا موقع ملے گا۔ کہا وہ خوشخبری سنا دو۔ آ گیا موقع، شہادت کا وقت آ گیا، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، زہیر آؤ۔ زہیر نے کہا 2 لمحہ رکو، میں آیا۔ خیمے میں گئے اور جا کر کہا کیا پوچھ رہی تھی تم مجھ سے؟ یہی نا کہ دنیا کی ہر شے، ہر سکھ، ہر نعمت زہیر تم نے تلوار سے حاصل کی، جنت کیسے حاصل کرو گے؟ تو تلوار ہاتھ میں آئی، اٹھا کے کہا لے آ گئی کربلا، اب زہیر جنت بھی کربلا میں تلوار سے حاصل کرے گا۔ تجھے دیتا ہوں طلاق، پورا قبیلہ تیرے حوالے کرتا ہوں، جا اپنی زندگی گزار۔ بیوی نے کھڑے ہو کے کہا زہیر بڑے چالاک بنتے ہو، جب تک دنیا میں رہے تو زوجہ بنا کے رکھا، اب جنتی ہونے جا رہے ہو تو طلاق دے رہے ہو۔ ارے میں حسین پر شہید ہونے والے کی بیوہ بن کے رہوں گی، تم شہید ہونا حسین پہ، میں زینب پہ جان قربان کروں گی، میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سارا مال اپنے غلاموں میں بانٹا، غلاموں کو آزاد کیا، ایک غلام زوجہ اور زہیر امام حسین کے قافلے سے آ کے مل گئے۔ میں کہوں زہیر جان کی بازی دینے آ گئے، 100 اونٹ بھر کے مال، سارا کا سارا، دو بڑے قبیلے کی سرداری چھوڑ دی، وجہ کیا ہے؟ زہیر کو ایک جواب دیں گے، ذرا سوال نہ کر، تو نے آیت نہیں پڑھی الا المودۃ فی القربى، حسین سے قرابت داری کے مودت کرنی ہے، جان بھی قربان کرنی ہے، مال بھی قربان کرنا ہے۔ کربلا میں آؤ گے تو تقاضے مودت پتہ چلے گا کہ مودت کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو باہر والے تھے نا، یہ تو بر والے تھے، یہ جانثار تھے جو مودت پیش کر رہے تھے۔ آؤ گھر والے کی بات کریں۔ گھر والے کون ہیں جنہوں نے حسین پر کیا قربان کیا؟ عباس، نام یاد آ رہا ہے؟ وفا کا نام، زور سے عباس، سارے مل کے کہیں عباس، عباس، عباس۔ وفا، سخاوت، عدالت، شجاعت، صداقت، انوار، تجلیات، حسن، جمال۔ حسن تمہیں کیا بتاؤں؟ عباس کس کو کہتے ہیں؟ راوی کہتا ہے میں نے عباس کو دیکھا پہلی بار تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مصور قدرت کا شاہکار ہو۔ کہ عباس کو دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قدرت کا شاہکار ہو، جیسے خالق کائنات نے سارا حسن اس میں انڈیل دیا ہو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو عباس کا سراپا سن لو، شاید میرے جملے سمجھ میں آ جائے۔ کہ چوڑا ماتھا، کھلی ہوئی بڑی بڑی بھویں، بادامی آنکھیں،
آنکھوں میں سرخ ڈورے، چوڑے رخسار، کاندھے پہ لہراتے ہوئے بال، پتلے پتلے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، دانت ایسے جیسے چوہری نے موتی چنے ہوں، زبان سرخ جیسے انار، گردن جیسے سرائی، کاندھے یہ دونوں جو ہے شولڈر ایسے جیسے کمان، بھرے ہوئے بازو، چوڑی چھاتی، سڈول جیسے دوہری کلائی، بڑے بڑے پنجے اور قد اتنا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوں مرتجس پہ تو ایسے لگے پیر زمین پہ آ رہا ہوں۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو پڑھیے، آپ نے رسول اللہ کے گھوڑوں کا ذکر کیا، ان گھوڑوں میں ایک گھوڑے کا ذکر ہے مرتجس وہ گھوڑا ہے عزیزان محترم جو قیصر کے بادشاہ نے رسول اللہ کو تحفے میں بھیجا تھا ایز اے گفٹ۔ زور سے بولو، سفید رنگ کا گھوڑا، گردن پہ اونچے بال، موٹی چوڑی دو، جب وہ چلتا تو گردن اٹھا لیتا اور دم اٹھا لیتا، کہ اس قدر بال ہوتے کہ سوار ہونے والا اس کے پیچھے چھپ جاتا۔ مرتجس، زور سے۔ علی نے اپنے بیٹوں میں یہ گھوڑا اس بیٹے کو عطا فرمایا، جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا تو دور سے دکھائی دیتا کہ عباس مرتجس پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں۔ کہا عباس علمبردار، کہا جب جناب سیدہ زہرا کا وصال پاک ہوا نا، 10 سال تک علی نے دوسری شادی نہیں کی، 10 سال، کم سے کم اتنا تو مانو کہ اپنی زوجہ کا 10 سال غم منایا علی نے۔ 10 سال کے بعد ایک دن بھائی عقیل کو بلایا کہ بھائی آپ نسابہ ہو، پورے عرب کا نسب جانتے ہو، عرب میں جو سب سے طاقتور اور مضبوط اور بہادر قبیلہ ہو، اس کے خاندان میں میرے لیے ایک لڑکی تلاش کرو تاکہ میں اس سے نکاح کروں اور اس سے اللہ ایک بیٹا دے اور وہ کربلا میں میرے حسین کی حفاظت کرے۔ تو جناب عقیل نے دیکھا، نسب نامہ جانتے تھے، شجرہ جانتے تھے، عقیل جانتے تھے شجرے میں بے ایمان کس کا شجرہ ہے، ایماندار کس کا شجرہ ہے، عقیل جانتے تھے کس کا شجرہ اوپر جا کے ابراہیم تک ملتا ہے، کس کا نہیں ملتا۔ زور سے۔ تاریخ داں کہتے ہیں نا، تاریخ میں 2 ہی بہادر قبیلے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں 2 ہی بہادر قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، وہ آپس میں بڑے بہادر تھے۔ میں کہوں سالم، لوگوں کی آنکھوں میں مرچی نہ ڈال، آنکھوں میں سفید جھوٹ نہ بول، خبردار زبان بند کر۔ اگر بنو امیہ مضبوط اور بہادر قبیلہ ہوتا تو جناب عقیل بنی کلاب کے پاس کیوں جاتے؟ اس سے پتہ چلا تاریخ دا جھوٹ بولتا ہے کہ بہادر قبیلہ یا تو بنو ہاشم ہے، یا تو بنو کلاب ہے، یا تو بنو اسد ہے۔ بنو امیہ بہادر نہیں ہے، عیار ہیں، مکار ہیں۔ مگر آپ تاریخ دانوں کو کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس کو جہاں سے درہم و دینار ملا اس نے وہاں کی بات کر دی۔ اور عزیزان محترم، بنی کلاب کا قبیلہ قابلہ حزم کے گھر میں ایک نوجوان بیٹی ہے۔ حزم کہہ رہے ہیں، سنیے گا غور سے، حزم صبح اٹھ کے آئے، بیٹی نام ہے بیٹی کا فاطمہ۔ کہا بابا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، چمنستان میں بہت باغ ہے، سرسبز و شاداب ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے۔ اچانک ایک چاند میرے گود میں اترا ہے۔ بابا نے کہا میں کسی ماہر نجومی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ اس کا معنی کیا ہوا۔ ابھی دوپہر ہوئی نہیں تھی، جناب عقیل آئے اور آ کر کہا حزن ہم نے تمہاری بیٹی کے لیے اپنے بھائی علی کا رشتہ چنا ہے، منظور ہے یا نہیں؟ حزن نے بھی بیٹی کے پاس جا کہا شہزادی رات کو خواب دیکھا تھا نا، تم چمنستان میں ہو؟ کہا چمنستان نبوت تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم نے خواب دیکھا تھا نا ایک چاند تمہاری گود میں آیا ہے۔ کہاں؟ آپ سن لو، اللہ ایک بیٹا دے گا جس کو بڑے بنو ہاشم کہا جائے گا۔
اسلامیہ وقت بہت زیادہ گزر گیا، وقت گزر گیا، گلا ساتھ نہیں دے رہا، میری ہمت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میں عباس آپ کے سامنے سراپا پڑتا، پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم عباس بتائیں گے جناب فاطمہ بنت حزم نے، جناب فاطمہ بنت حزم نے رشتہ قبول کیا، علی سے نکاح ہوا، شادی کر کے گھر پہ آئیں، کہ جیسے گھر میں آئیں کسی نے کہا مبارک ہو، اہلاً و سہلاً، مرحبا یا فاطمہ، جناب فاطمہ بنت حزام نے اس کے قدموں کو پکڑا، خبردار اس گھر میں مجھے فاطمہ کہہ کے مت پکارنا، کا نام تو فاطمہ ہے نا، کا اس لیے منع کرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو شہزادے جب لفظ فاطمہ سنیں ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، ان کو والدہ کو یاد نہ آئے، ان کے دل پہ ملال نہ آئے، ان کے دل پہ رنج و غم نہ آئے، میں اس گھر میں ان کی خدمت کرنے کے لیے خادمہ بن کے آئی ہوں، حسن کو تکلیف دینے نہیں آئی، حسین کا دل دکھانے نہیں آئی۔ ادب جناب ام البنین نے تب جا کے علی نے لقب دیا ام البنین۔ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو عباس کی بھی فضیلت، عباس کے 3 بھائیوں کی فضیلت بتاؤں گا۔ فضیلت ہے کہ عباس کی فضیلت سننا چاہتے ہو؟ بچپن میں علی نے جب پہلی بار پڑھنے بٹھایا تو کہا کہو واحد واحد ایک، واحد ایک، تو عباس نے کہا واحد، تو حضرت علی نے کہا اثنین، کہو 2، عباس خاموش ہو گئے، چپ۔ کہ بیٹے کہتے کیوں نہیں 2؟ کہ بابا آپ نے سکھایا ہے نا اللہ ایک ہے، تو جب واحد کہہ دیا تو 2 کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زور سے باب العلم کے بیٹے کا نام عباس ہے۔ علی جیسے بہادر جنگجو صاحب سیف ذوالفقار کے بیٹے کا نام عباس ہے، کہ اتنی محبت کرتے ہیں حسن و حسین سے، اور یہ محبت ماں نے بچوں کو دی ہے۔ ایک دن 3 سال کی عمر، 4 سال کی عمر ہے جناب عباس کی، گھر تاخیر سے پہنچے، ماں نے پوچھا کہاں تھے، تاخیر کیوں ہوئی، دیر کیوں ہوئی؟ جناب عباس نے کہا بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جناب سیدہ ام البنین نے کہا کون بھائی؟ تمہارے تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ کون بھائی؟ تو جناب عباس نے کہا حسن و حسین کے ساتھ۔ جناب ام البنین کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کے کہا خبردار تم ان کے بھائی نہیں ہو، تم ان کے نوکر ہو، خادم، بھائی نہیں، وہ آقا زادے ہیں، فاطمہ کے بیٹوں کے بھائی ام البنین کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ میں اس گھر میں خادمہ بن کے آئی ہوں، شہزادی بن کے نہیں۔ ادب جو جناب ام البنین نے بیٹوں کو سکھایا، ادب اس کو کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ جناب عباس سراپا عباس سن لیا۔ عباس کا بچپن کیا بتاؤں؟ عباس 34 سال کے تھے جب کربلا میں تھے، 14 سال علی نے پالا، تلوار چلانا سکھائی، 10 سال جناب حسن نے، 10 سال حسین نے۔ عباس کی بہادری سننا چاہتے ہو تو ایک واقعہ سنا دوں کہ پھر میں بہادری نہیں سناؤں گا، پھر میں عباس کے مسائل سناؤں گا، اس لیے بہادری کا واقعہ سن لو۔ عمر ہے جناب عباس کی 12 سال، سبحان اللہ، زور سے اور زور سے۔ جناب عباس کی عمر ہے 12 ایئر۔ میدان صفین میں بابا کے ساتھ آئے ہیں، میدان جنگ کے اندر، میدان صفین میں بابا علی کے ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ کے میدان میں عباس پہنچے تو کسی نے پوچھا سامنے والے لوگوں سے، فریق مخالف سے، تمہارا سب سے زوراور پہلوان کون ہے؟ آواز آئی سا، ہمارا سب سے زوراور پہلوان ہے۔ تو یہاں سے آواز آئی سا باہر اپنا تعارف کرا، تو کون ہے، کیسی طاقت ہے تجھ میں، تیری فضیلت کیا ہے؟ تو ساسا نے آ کے کہا میں عرب کا وہ جنگجو ہوں، تنہا 1000 فوج پہ کافی ہوں، تنہا
1000 فوج پہ کافی ہوں، میرے سامنے کوئی جنگ جو ٹھہرتا نہیں، میں نیزہ بازوں کی نیزے توڑ دیتا ہوں، میں تیر توڑ دیتا ہوں، میں تلوار کند کر دیتا ہوں، میں گردنوں پہ گردنوں کے مینار کھڑے کرتا ہوں، میں اپنے گھوڑوں کے ٹاپ سے جسموں کو رون دیتا ہوں۔ میرے جیسا پہلوان اس وقت پوری لشکر میں صفین میں موجود نہیں ہے۔ جب اس نے کہا نا تو یہاں سے ایک آواز آئی کہ ساسا یہ ہے علی کا بیٹا عباس، اس کی عمر 12 سال ہے، ذرا اس سے تلوار چلا کے دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا، تیرے طاقت کا سارا نشہ چور چور ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، عباس بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، علی نے ہنر سپاہگری سکھایا تھا، حسن نے قوت بازو رسالت سکھائی تھی، حسین نے شجاعت کا پیکر بنایا تھا۔ عباس خوش بہت تھے کہ بابا نے صفین میں لڑنے کا موقع نہیں دیا، نہروان میں تنہا علی نے 3901 لوگوں کو مار گرایا، مجھے موقع نہ ملا، اب موقع ملا ہے کربلا میں، میں دکھاؤں گا کہ بازوئے عباس میں طاقت کتنا ہے، جوش کتنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میدان کربلا میں پہنچا ہے یہ قافلہ، تو آج کل ایک میسج بہت چل رہا ہے ناسبیوں کی طرف سے کہ یہ جو کہانی سناتے ہو نا کہ پانی نہیں تھا کربلا میں، یہ جھوٹ ہے، پانی تھا۔ آقا حسین اور سے کربلا تشریف لائے اور چاہا کہ دریائے فرات کے کنارے اپنا خیمہ لگائیں، تو اس وقت ہمارے ساتھ 2000 فوج کے ساتھ آیا اور آ کر اس نے کہا خبردار آپ دریا کے کنارے خیمہ نہیں لگا سکتے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صاحب 10 محرم کو پانی تھا، کربلا والے غسل کر کے گئے تھے شہید ہونے، وہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کریں کہ دوسرے ابھی 2 محرم الحرام ہے، خیمہ جب دریا کے کنارے لگایا گیا اسی دن فوج نے کہہ دیا کہ دریا کے کنارے نہ رکو بلکہ میدان میں جا کے رکایا، یعنی منصوبہ یہ تھا، پلاننگ ہی یہ تھی کہ ان پہ پانی بند کر دیا جائے۔ دوسری روایت موجود ہے وہ الگ ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی تو بتائیں گے، مگر پہلے دن سے ہی یہ طریقہ کار اپنایا گیا تھا کہ پانی سے آل محمد کو دور رکھا جائے۔ لیجئے جب ہمارے ساتھ نے آ کے کہا نا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے اور یہاں نہیں لگا سکتے خیمہ، اور اپنی فوج کو دریا پہ کھڑا کیا اور کہا خیمے ہٹا دو ان کے، تو جناب عباس نے تلوار نکالی اور نکال کے خیمے اور ہمارے ساتھ کے لشکر کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی، صحرا پر ایک نشان کھینچا اور نشان کھینچ کر کہا کہ اگر ہے کسی میں ہمت تو وہ خیمے کی طرف بڑھ کے بتائے، ابھی میں حیدر کرار کا بیٹا اس کو بتاؤں گا کہ بازوئے قوت حیدری کس کو کہتے ہیں۔ کہ جب آواز بلند ہوئی نا تو اندر سے جناب زینب نے سیدہ فضہ کو کہا فضہ جاؤ عباس کو کہو کہ زینب بلا رہی ہے۔ فضہ آئی اور آ کے کہا عباس آپ کو صاحبزادی سیدہ زینب بلا رہی ہیں، مالکن بلا رہی ہیں، آقا زادی بلا رہی ہیں۔ تو جناب سیدنا عباس کہتے ہیں فضہ جا کر سیدہ سے کہہ دو تھوڑی دیر ٹھہر جائیں،
ابھی میں فوج یزید کے پر خدشے اڑا کر کے اور ظالموں کو نیست و نابود کر کے آتا ہوں۔ فضہ اندر گئی، کہا عباس نے ایسا ایسا کہا۔ جناب زینب نے کہا فضہ جلدی سے جاؤ اور جا کر کے بولو اگر تم نہیں آئے تو زینب خود خیمے سے باہر نکل کر تشریف لائیں گی۔ کہ جب آ کے فضہ نے یہ سنایا نا کہ عباس اگر آپ نہیں آئے تو جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ وہ خود خیمے سے باہر تشریف لائیں گی، تو جناب عباس نے تلوار اپنے میان میں ڈالی اور دوڑے ہوئے اندر تشریف لائے اور لا کر کہا بے آقا زادی، اے شاہزادی، خبردار یہ جملہ کبھی نہ نکلے کہ آپ خیمے سے باہر تشریف لائیں جب تک عباس جیسا خادم آپ کا زندہ ہے، جب تک عباس جیسا نوکر زندہ ہے آپ کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہیں آ سکتا۔ یہ روئے فلک آپ کے سر کو، جو آسمان آپ کے سر کو نہیں دیکھ سکتا، یہ عباس کا آپ سے وعدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور فرمائیے گا، جناب عباس بہت خوش تھے کہ کربلا کی سرزمین پہ وہ موقع میسر آیا ہے کہ ہم دشمن فوج کو یہ بتا دیں گے کہ دیکھو علی کے خون میں طاقت کتنی ہے، علی کا بیٹا کس کو کہتے کہتے شب عاشور جب حسین نے کہا تھا نا عباس اس وقت تک جنگ نہیں کرو گے جب تک سامنے سے ابتدا نہ ہو جائے۔ شب عاشور جب پہلا تیر چلا تو عباس نے تلوار نکالی، تلوار کو چوما اور ماتھے سے لگایا اور لگا کر کے بڑے خوش ہوئے اور ایک چکر پورے خیمے کا لگایا اور لگا کر کہا اب وہ گھڑی آ گئی کہ عباس ذوالفقار کے جوہر میدان کربلا میں دکھائے گا، مجھے جنگ کرنے کا موقع۔ بہت خوش تھے، یہاں تک کہ شب عاشور کی ایک روایت ہے جسے روایت تو ابو مخنف نے کیا ہے مگر ہے بڑی مضبوط روایت، سنیے گا کہ عباس پیدل نکلے، تمام کربلا کے میدان کا مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد تشریف لائے اور لانے کے بعد علی اکبر کو بلایا، جناب قاسم کو بلایا، جناب مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، تمام کربلا والوں کو جمع کیا اور خیمے کے پیچھے لے کے گئے۔ لے جانے کے بعد کہا صبح ہوگی، جنگ ہوگی، جب تک کا بہت دور ہے موقع، ایک بڑا اچھا موقع ہے، میں نے دشمن کی پوری فوج کا معائنہ کر لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ان کے اونٹ، ان کے گھوڑے، ان کی تلوار، ان کے زرہیں، ان کے تیر، ان کے نیزے، سب کا معائنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ عباس پہنچا ہے کہ پورے کی پورے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے سے علی اکبر اور قاسم آپ جنگ کریں، ایک حصے سے یہ سارے آوان و انصار جنگ کریں، 2 حصوں سے عباس تنہا جنگ کرے گا اور انہیں سب قتل کر کے علی اکبر آپ کے پاس آئے گا اور ہم ان کو مار کے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے چلیں گے۔ کا یہ بات ہو رہی تھی کہ آقا حسین نے خیمے کے پیچھے سے سن لیا کہ باہر آئے، کہ عباس ادھر آؤ، عباس آئے کہ تلوار دو، اپنی تلوار لے لیا، حسین نے تلوار کے ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑوں میں تلوار کو توڑا، میان کو توڑ کر کے پھینک دیا کہ خبردار عباس، تم ہمارے اس فوج کے، اس دستہ کے، اس لشکر کے، حسینی اس گروہ کے علم بردار ہو، تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، تم ہمارے دستے کے محافظ ہو۔ عزیزان محترم، جب سے آقا حسین نے یہ حکم دیا ہے کہ عباس تم جنگ نہیں لڑو گے، تم ہمارے خیمے کی حفاظت کرو گے، اسی وقت سے عباس چہرہ جھکائے ہوئے ہیں، کچھ بول نہیں رہے۔ صبح عاشور ہوئی، لاشوں پہ لاشیں گرنے لگے، تلواریں چلنے لگی، کسی کا سر جدا ہو رہا ہے، کسی کی لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، عباس کچھ بول نہیں رہے، بس حسین کے ساتھ جاتے ہیں مقتل میں، لاشا اٹھا کر لا کے رکھ
لیتے ہیں۔ عباس صبح سے خاموش ہیں، زبان نہیں سے کچھ لفظ نہیں نکال رہے، آقا حسین کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ کہا ایک ایک کر کے جب شہادتیں ہونے لگی، یہاں تک کہ جناب علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، تو چپکے سے آئے، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے چوما، کھڑے ہوئے، کہا آقا لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم عباس کو مرنے کی اجازت تو دے دو۔ حسین نے کہا عباس تم چلے جاؤ گے تو میرے لشکر کا کیا ہوگا؟ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا آقا لشکر بچا کہاں ہے؟ علی اکبر تشریف لے گئے، قاسم تشریف لے گئے، صحابان و انصار سارے شہید ہو گئے، کوئی بچا نہیں ہے، اجازت دیجئے تاکہ میں بھی اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے سرخرو ہو جاؤں۔ عباس کو حسین نے اجازت نہیں دی، خاموش کھڑے ہوئے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے۔ اتنے میں خیمے میں کچھ بچوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے بہت تھے، حسن ابن مسنہ تھے، امام حسن کے بیٹے، زید ابن حسن تھے، امام حسن کے بیٹے، محمد باقر تھے، جعفر صادق کے بیٹے، ام کلثوم کے دو صاحبزادے اندر خیمے میں تشریف فرما تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ کے بیٹے خیمے میں تشریف فرما تھے، چھوٹے چھوٹے 8 شاہزادے تھے، 2 اور بچیاں تھیں، جناب سکینہ کے پاس سارے تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا آقا زادی ایک عریضہ ہے، اگر آپ قبول فرمائے تو کہہ دوں۔ تو بچوں کے کیونکہ بچوں کے اندر جناب سکینہ کا بڑا مقام تھا، ہو کیوں نہ، اس لیے کہ سارے بچے رات کو اپنے اپنے بستر پہ سوتے تھے اور سکینہ کو حسین اپنے سینے پہ لٹا دیا کرتے تھے، تھپک کر قرآن کی تلاوت دے کر کے سناتے تھے اور کہتے تھے جب تک حسین زندہ ہے سکینہ حسین کے سینے پہ آرام کرے گی، یہ سکینہ کا بستر ہے، حسین کا سینہ نہیں ہے، سکینہ کا تکیہ ہے، حسین کا سینہ نہیں ہے، سکینہ کی آرام گاہ ہے۔ اچھا شہزادی کو بھی اتنی عادت ہو گئی تھی عزیزان ملت اسلامیہ کہ جب تک بابا کے گود میں سر نہ رکھ لیں نیند آتی نہیں تھی، رات ہوتی تو رباب کو کہتی ماں رباب بابا کو بلاؤ میرے سونے کا وقت ہو گیا، حسین آتے سینے پہ لٹاتے تب جا کے جب آگے سکینہ کو نیند آتی۔ بڑی لاڈلی تھی، صرف حسین کی نہیں شہزادیوں میں سب سے لاڈلی تھی، سارے خیمے میں بچوں میں سب سے لاڈلی تھی، کہ سارے بچے جمع ہوئے، جمع ہو کر آ کر کہا شہزادی ایک بات عرض کروں؟ کہاں کہیے، کہ پیاس بہت لگی ہے، ہم کسی سے کہہ نہیں پا رہے، سکینہ آپ کے بابا آپ کے چچا آپ کی بات کوئی نہیں ٹالتے، بابا سے کہہ دیجئے، بابا تو پانی لائیں گے نہیں مانگے نہیں، ہاں اپنے چچا عباس کو بلائیے اور عباس سے کہہ دیجئے کہ ہم پیاسے بہت ہیں، تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جناب سکینہ نے کہا کیوں نہیں، میرا چچا میری کوئی بات ٹال نہیں سکتا ہے، ہم نے مدینے میں نکلنے سے پہلے چچا سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم جب بھی کوئی بات کہیں گے چچا آپ کو ہماری بات قبول کرنی ہوگی، کہ تمام شہزاد تمام بچے شاہزادے پیچھے پیچھے، جناب سکینہ سب کے آگے آگے جناب عباس علمبردار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جناب عباس کے سامنے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے گا، جناب عباس کو تمام بچوں نے چھوٹے چھوٹے گھیر لیا، جناب سکینہ آگے آئیں، آ کے کہتی ہے چچا ایک بات عرض کروں آپ سنیں گے؟ کہا ہاں کہو، اے میری شاہزادی اے لخت جگر، ہم آپ کی ہر گزارش کو پورا کریں گے، ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ کہا اپنے پہلو سے چھوٹا سا مشکیزہ نکال کر عباس کی طرف بڑھایا، کہا چچا مشکیزہ لیجئے، اس میں پانی بھر کے لائیے کہ تمام شہزادے پیاسے ہیں، جھولے میں میرا بھائی علی اصغر ہے، بار بار زبان نکال کر اپنی بے بسی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر آپ پانی لے کے آئیں تو ہماری تشنہ لبی کا کچھ انتظام ہو جائے، ہماری پیاس بجھ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ عباس نے جلدی سے مشکیزہ ہاتھوں میں لیا، دوڑے ہوئے حسین کے پاس آئے، آ کے قدموں کو بوسہ دیا، کہا آقا آپ روک رہے تھے نا میدان جنگ میں جانے سے،
شہادت کا پروانہ مشکیزے کی صورت میں لا کے دے دیا ہے۔ اب وقت آ گیا، عباس کو اجازت دیجیے، عباس خیموں سے نکل کر دشمن کی طرف بڑھے، نہر فرات کی طرف جائے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اپنی گردن نیچے کر کے زاروں قطار رونے لگے۔ کہا عباس وہ مشکل وقت آ گیا جب میرا خیمہ ازر جائے گا، عباس وہ مشکل وقت آ گیا جب ان شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھینے جائیں گی۔ عباس جب تک تم تھے نا حسین کی ٹھارس بندھی ہوئی تھی، عباس اس سرزمین پر تم حسین کی طاقت بن کر آئے تھے، تم حسین کا حوصلہ بن کر آئے تھے۔ عباس میرا حوصلہ مدینے کی میرا حوصلہ مدینے سے کربلا تک قائم رہا، اب کربلا کی سرزمین پر میرا حوصلہ روزہ روزہ ہو جائے گا، منع نہیں کر سکتا۔ عباس تشریف لے جائیے۔ جناب عباس نے علم حسین اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک بازو میں اپنے جناب سکینہ کا مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر گھوڑے کو دھیرے دھیرے دریا کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ لشکر آدھا میں یہ شور مچ گیا، ہم شبیہ علی مرتضیٰ آ رہا ہے، علی مرتضیٰ کا پروردہ آ رہا ہے، عباس جری آ رہا ہے، دلاور کی آمد ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عباس مقتل کی طرف نہیں بلکہ آپ دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے صاحب نے کہا دریا کا پہرا جلدی سے بڑھا دو، عباس دریا تک پہنچنے نہ پائیں، اس لیے کہ عباس دریا تک پہنچ جائیں گے تو پھر پانی پہنچ جائے گا، ایک بار پانی پہنچ گیا تو ہمارا بچ کے جانا مشکل ہے۔ دیکھو عباس اگر جنگ کرنے پہ آمادہ ہوئے تو حملہ مت کرنا، پیچھے ہٹتے جانا، اس لیے کہ شیر جری کا نام عباس ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عباس مقتل کی طرف نہیں گئے ہیں، صرف علم ہے، مشکیزہ ہے، تلوار تو حسین نے کر لینی تھی۔ کہ عباس دریا کی طرف بڑھے اور جس طرف جا رہے تھے جس ہٹتا جا رہا تھا، لوگ ہٹتے جا رہے تھے، تمام پیرا ہٹ گیا۔ عباس نے دریا میں اپنے گھوڑے کو لے جا کر کے روکا، پانی کو مشکیزے میں بھرا، اپنے کندھے پہ لٹکایا اور چاہا کہ تھوڑا سا پانی پی کر اپنی پیاس بجھائیں۔ کہ جیسے ہی پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا نا، ان کے قریب کیا، اچانک وہ جملے گونج گئے، یا امتی اسقینی بحق فاطمہ الزہرا۔ چچا اپنی دادی، ہماری دادی اپنی مالکن جناب فاطمہ زہرا کے وسیلے سے پانی پلا دیجئے۔ کہ فوراً پانی چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جناب حسین دریا سے باہر آئے۔ یہاں پہ سکینہ نے کہا بابا ہمیں گود میں اٹھا لو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا چچا کیسے لشکر آدھا سے پانی لے کر آتا ہے۔ دکھ تو نہیں رہے تھے چچا، مگر ہاں وہ جھنڈا دکھ رہا تھا جو عباس کے ہاتھوں میں تھا، اور سکینہ اوپر کھڑے ہو کر زور زور سے کہہ رہی تھی میرے خیمے کے پیاسوں، اب پیاس سے تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا چچا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو چچا رک گیا، ارے ابھی لیزا جھکا ہے، یعنی چچا نے پانی بھر لیا، اور پانی بھرنے کے بعد عباس جب قریب آنے لگے تو جناب سکینہ بڑی خوشی کے مارے اپنے بابا سے کہنے لگی بابا دیکھا چچا خیمے کی طرف آ رہے ہیں، وہی پانی لے کر آتے ہوں گے، پانی مل گیا ہے، میں جلدی سے تمام خیمے کے بچوں کو خوشخبری سنا دوں، بابا مجھے جلدی سے نیچے اتارو۔ حسین نے سکینہ کو نیچے اتارا، سکینہ خیمے میں ایک خیمے میں جا کر ارے چچا پانی لا رہے ہیں، چچا کو پانی مل گیا، میں نے دیکھا ہے علم ہماری طرف آ رہا ہے، تھوڑی دیر کا تمہیں وقفہ لگے گا، زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے چچا پانی لے کے آ جائیں گے۔ یہاں خوشی سنائی جا رہی ہے، وہاں عباس کھجوروں کے درخت کے درمیان سے نکل رہے ہیں کہ ایک ظالم نے کھجوروں کے اوڑ میں سے جناب عباس کے مبارک بازو پر ایسا زور سے وار کیا کہ آپ کا بازو جسم اطہر سے جدا ہوا ہے اور بازو زمین پر آیا ہے۔ جناب عباس نے بازوؤں کو دیکھا، خیال آیا کہ اگر ابھی اپنے اس درد میں مبتلا ہوتا ہوں تو شاید سکینہ تک پانی نہ پہنچ سکے، کہ فوراً اپنے مشکیزے کا رخ بدلا اور دانتوں سے مشکیزے کو زور سے پکڑ لیا، ایک ہاتھ میں علم ہے، دانتوں میں مشکیزہ ہے، اور اپنے گھوڑے کو مرتجس کو اشارہ کیا، اے میرے مرتجس، اے وفادار جلدی سے پہنچا، میں جلدی
جلدی سے اپنے خیمے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ سکینہ انتظار کر رہی ہے، آقا زادی انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جلدی سے مرتجس دوڑا ہے، ابھی کچھ قدم چلا تھا کہ دوسرے تلوار کا وار آیا اور بازو جدا ہوا، اور بازو جدا ہو کر کے زمین پر گرا۔ عباس نے پکار کر کہا، اے اسب وفادار، اب وقت بہت کم بچا ہے عباس کے پاس، وفا کی لاج رکھ لے، جلدی سے خیموں کی طرف چل۔ ابھی آواز نکل ہی رہی تھی، عزیزو ایک گرز ہوا میں اڑتا ہوا جناب عباس کے مبارک سر سے آ کے لگا ہے۔ عباس زمین پہ تشریف لائے ہیں۔ عزیزو انسانوں کا معاملہ ہے، جب وہ گرتا ہے نا جلدی سے ہاتھ زمین پہ رکھتا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، بائک سے گرا ہو، اس کو دیکھنے جانا تو اس کے ہتھیلیوں پہ چوٹ ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ کوئی جب اونچائی سے گرتا ہے نا تو ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھ کر اپنا منہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج عباس جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ہیں تو ہاتھ تو ہے نہیں، منہ کے بل زمین پر گرے، چہرہ لہو لہان، تیروں کی بارش، تیروں نے مشکیزوں کو چھڑنے کیا۔ آس عباس کی بہہ گئی، آس نہیں بہی، آج وفا سرزمین کربلا پہ بہہ گئی ہے، آج سکینہ کی آس سرزمین کربلا پہ بہہ گئی ہے۔ عزیزو عباس نے آواز لگائی، ادرکنی، مدد کو آؤ، آقا حسین جلدی اپنے بھائی کی مدد کے لیے تشریف لائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین ننگے پاؤں دوڑے ہیں کربلا کی سرزمین پر، بار بار لڑکھڑاتے پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے، پھر لڑکھڑاتے پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے جناب عباس کے قریب پہنچے، آ کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عباس کا سر لیا، سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ جناب عباس نے سر کو تپتے ہوئے صحرا میں رکھ دیا، پھر حسین نے سر لیا، گود میں رکھا، پھر جناب عباس نے سر کو زمین پہ رکھ دیا۔ کہا آقا حسین نے، عباس ناراض ہو بھائی سے اس لیے گود میں سر نہیں رکھ رہے؟ پھر ہوتے ہوئے عباس نے لرزتے لہجے میں کہا، آقا ناراض نہیں ہوں، یہ وہ گود ہے جو شہزادوں کے لیے بنائی گئی ہے، غلام زادے اس گود میں آرام نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین نے عباس کے لبوں کو چوما، ماتھے کو چوما، کہا میری خواہش یہ ہے عباس، آخری بار پیار کرنے دو۔ گود میں سر رکھا، آقا جلدی سے میرے آنکھوں سے دھول مٹی صاف کیجئے، آنکھیں لطفت خون اور مٹی سے، میں آخری بار آپ کے رخ زیبا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے آستین سے جناب عباس کے چہرے کو صاف کیا ہے۔ عباس نے آنکھیں کھولی اور ایک جملہ کہا ہے عزیزوں، جملہ یہ کہا، حل رضیت یا ابا عبداللہ، کیا مجھ سے راضی ہے نا آپ آقا؟ اے عبداللہ کے بابا، اے حسین راضی تو ہے نا؟ تو رو کر حسین کہتے ہیں، عباس وفا تم پر آ کے ختم ہو گئی، تم جیسا وفادار کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاں افسوس اس بات کا رہے گا، ان کسرن زہری اعلان، اب مردان کربلا میں میری کمر ٹوٹ گئی، میری ہمت نے جواب دے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جلدی سے چلیے گا کہ آخری ہچکی عباس کے لبوں پہ ہے۔ عباس کہتے ہیں آقا ایک عریضہ کروں، اگر آپ سن لیں تو؟ کہا ہاں عباس کہیے کیا عریضہ ہے؟ کہا آقا ابھی جب مر جاؤں گا نا تو میرے لاشے کو خیمے تک نہ لے جانا۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا شہداء کی قبریں حسین کے پہلو میں ہے، عباس کی قبر دریا فرات کے کنارے ہے۔ عباس نے کہا آقا ابھی شہید ہوں گا تو لاشا میرا خیمے پہ نہ لے جانا۔ کہا عباس وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ کیا بتاؤں، ابھی تو خیمے پہ جاؤں گا، کہیں سکینہ نے لاشے پہ آ کے کہا چچا پانی نہیں لائے تو میں شہزادی
عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے گا، یہ حسین کی پہلی جدائی ہے جو عباس سے لی ہے۔ لاشے جناب عباس کو چھوڑا، علم ہاتھوں میں لیا، کمر پہ ہاتھ رکھا، علم لے کے قریب آئے۔ شہزادی دوڑتی ہوئی، بابا چچا کہاں رہ گئے؟ مشکیزہ کہاں رہ گیا؟ کچھلنی مشکیزہ سکینہ کو دے کے کہا، سکینہ وفا پامال ہو گئی، سکینہ تیرا چچا کربلا میں شہید ہو گیا، اب واپس نہیں آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کی بارگاہ میں کیا عرض کروں، یہ پہلی جدائی تھی نا جو بھائی کے بھائی سے ہوئی ہے، جو وفادار کی وفادار سے ہوئی ہے، جو بہادر کی بہادر سے ہوئی ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ گریہ اس وقت ہوا جب جناب علی اکبر شہید ہوئے، اس کے بعد سب سے زیادہ اس وقت رویا گیا جب عباس کے شہادت کی خبر آئی، اس لیے کہ اس بار وہ بچے بھی روئے جو پیاسے تھے اور عباس کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد 3 بدائیاں اور ہیں کربلا کی سرزمین پر، بس یہ 3 سن لیجئے، میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کر دوں گا۔ عزیزوں غور فرمائیے گا، حسین جب نکلے ہیں نا کربلا کی طرف جانے کے لیے، عزیزوں جب اپنا کوئی باہر دیش جاتا ہے مائیں بلائیں لے کر کے بھیجتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے قرآن لے کے ماں آ جاتی ہے، میرا بچہ قرآن کے سائے میں جائے، بیوی اپنے پلو کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی ہے، پروردگار جا تو رہا ہے میرا شوہر، حفاظت سے واپس لے آنا۔ مگر جب حسین نکلے ہیں نا تو شہرداروں نے دامن پھیلا کر یہ نہیں کہا حسین واپس آ جائے، رباب نے یہ کہا ہے، ام لیلا اور جناب شہرداروں نے دامن کو پھیلا کے کہا پروردگار ہم نے اپنے سر کا تاج تیرے دین کی بقا کے لیے دیا ہے، اسے قبول کر لینا۔ جب کوئی باہر جاتا ہے نا تو بہنیں آ جاتی ہیں، ہاتھوں کو پکڑ کر بھائی سے مچل جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آتی ہے اور دعائیں دیتی ہیں، بھیا جا رہے ہو اپنا خیال رکھنا، جلدی سے لوٹ کر واپس آنا۔ آئے زینب نے جب جناب حسین کا ہاتھ پکڑا تو پکڑ کے کہا بھیا جا رہے ہو نا تو واپس تو نہیں آؤ گے، مگر ایک کام کرو اپنی گردن سے ذرا امامے کا پٹکا ہٹاؤ، چادر ہٹاؤ۔ کہ زینب یہ کیا ہے؟ کہ امی بتایا کرتی تھی کربلا میں حسین کا گلا کاٹا جائے گا، بھیا شہادت سے پہلے زینب آپ کے گلے کو بوسہ لینا چاہتی ہے، آپ کے گلے کو چومنا چاہتی ہے۔ عزیزوں سنیے گا دل تھام کر، اب یہ جملہ کہا نا تو جناب حسین نے پلٹ کر کہا شہزادی ذرا چادر اپنے بازوؤں سے ہٹا دو، ذرا کلائیوں کو اس سے چادر ہٹا دو، کلائیوں کو ننگا کر دو۔ جناب زینب نے کلائیوں سے چادر کو ہٹایا تو حسین بہن کی کلائیوں کو چھونے لگے، کہا یہ کیا کر رہے ہیں آقا، بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے تو قدم پہ چھری چلائی جائے گی، زینب تیرے ہاتھ رسیوں سے باندھے جائیں گے۔ عزیزوں حوصلہ رکھیے گا، تھوڑی دیر اور حسین جب امامہ باندھ چکے، تلوار لے چکے، کہ امامت کے تاجدار کو وارث امامت کو ودا کرنے آئے، کہ جب داخل ہوئے نا پورے جسم کے کپڑے پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، صبح سے لاشیں اٹھا کر پورا جسم کا کپڑا پوری ایبا خون سے داغ تھی، کہ جیسے داخل ہوئے جناب سید سجاد نے دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا بابا ٹھہریے، کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کر لو۔ حسین
حسین نے کہا نہیں، بیمار بیٹھے رہیے، بیماری کی وجہ سے ادب موقوف ہے۔ قریب آئے، ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کہا اپنی پھوپھی کا خیال رکھنا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، اپنی ماں کا خیال رکھنا، خبردار صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ میرے بعد امامت کے وارث ہیں آپ، حسین کے بعد امامت کے تاجدار ہیں آپ، حسین کے بعد امامت کی راج زین العابدین آپ پر ہے۔ کہ بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹا گھر میں ہو اور باپ شہید ہو جائے؟ اجازت دیجیے زین العابدین لکڑی کے سہارے میدان کربلا میں جائے۔ نہیں شہزادے، تجھ سے نسل مصطفیٰ چلنی ہے، تو اصل نسل مصطفیٰ ہے، تجھ سے میرا شجرہ قیامت تک قائم رہنا ہے، اماموں کو تیری نسل سے آنا ہے۔ زین العابدین بس ہمت نہ ہارنا، ننگی پشتوں پہ پھوپھیوں کو دیکھنا تو ہمت نہ ہارنا، جب گلے میں پیر ڈالا جائے تو صبر سے کام لینا۔ یہ نصیحتیں کر کر اجازت لی، سیدنا حسین آئے، خیمے کی بیویوں سے اجازت لی اور لے کر تشریف لائے۔ ذوالجناح کے قریب پہنچے ہیں نا حسین، اور جب ذوالجناح پہ پیر رکھنے لگے تو اچانک حسین کو کیا یاد آیا؟ نیچے اترے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر حسین زار و قطار رونے لگے، اور رونے کے بعد دائیں دیکھا بائیں دیکھا، قاضی اکبر، عباس، قاسم، تم کو میں نے گھوڑوں پہ سوار کیا تھا۔ حسین کا گھر ایسا لٹا ہے، اسے کوئی گھوڑے پہ سوار کرنے والا نہیں۔ کہ پردے سے جناب زینب نکلی اور نکل کر آئی اور کہا بھیا غریبی کا اظہار نہ کرو، جب تک زینب موجود ہے آپ کو غربت کا کبھی احساس نہیں ہونے دے گی۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا حسین اس پہ پیروں کو رکھو، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ آقا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس بات کو ختم کر دوں گا عزیزان محترم، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اے اس پہ وفادار کیا میدان کربلا کی طرف چل، ہم بھی دیکھیں دشمنان بازو دشمنان میں کتنی طاقت ہے، وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں۔ مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا، دائیں بائیں ہٹ نہیں رہا، لاکھ کچوکے لگائی، گھوڑا کھڑا ہے۔ کیا ہوا؟ ڈر گیا؟ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا؟ کیا تیری جس میں طاقت نہیں رہی؟ تو نہیں جائے گا؟ وفاداری ختم ہو گئی؟ کہ وفادار گھوڑے نے پیروں کی طرف اشارہ کیا، آقا میں ڈرا نہیں ہوں، میں تو لحاظ رکھ رہا ہوں کسی کا، کوئی آئے جو قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ سیدہ سکینہ گھوڑے سے لپٹی ہوئی ہے، میں کہوں گا ظالم شمار، کم سے کم جانوروں سے شرم محسوس کر۔ وہ سیدہ کو ہاتھوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، مگر ایسی چشمے فلک نے دیکھا کہ جناب سکینہ کے بالوں پہ تماچے لگا رہا تھا، ظالم دورے مار رہا تھا، یہاں تک کہ کانوں سے بالیاں جب کھینچی، سکینہ نے کہا یا ابتا ہو ادرکنی، بابا وہ ظلم ہو گیا جس کے لیے آپ رات کو تلقین کر رہے تھے، وہ وقت ہو آ گیا۔ یہ کہہ کے جناب سکینہ دوڑی۔ سیدہ زینب روایت کرتی ہیں، حمید ابن مسلم گواہی دے کے کہتا ہے کہ جب رات کو سب بچوں کی خبر گیری کی نا تو سکینہ مل نہیں رہی تھی، کہ سکینہ کو ڈھونڈنے پہنچی، سکینہ کو تلاش کرنے پہنچی۔ سکینہ کہاں ہو تم بیٹی؟ اے سکینہ تمہاری خبر دو، سکینہ ہم تمہارے بغیر بہت پریشان ہوں، اے حسین کی آخری نشانی، اے امانت سید الشہداء کا پورے کربلا کے میدان میں ڈھونڈا۔ اچانک کسی کے ہچکیاں باندھ کے رونے کی آواز آئی، جناب سیدہ زینب نے اس آواز کی طرف رخ کیا، قریب گئی تو کیا دیکھا؟ ایک لاشا کٹا ہوا ہے، سر جدا ہے، لاشیں سکینہ لپٹی ہوئی ہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں سکینہ رو رو کے بتا رہی بابا کان
बाबा कानों में दर्द बहुत है, बाबा तमाचे बहुत लगा है, बाबा दिल बीमार है, आपने जिस बात की निशानदेही की थी ना बाबा वो पूरी हो गई। सकीना को भी अपने साथ ले जाते बाबा, इस मुश्किल वक्त में हम कैसे जिएंगे। जनाब ज़ैनब आई और जनाब सकीना को लेके सीने से लिपटा के कहा शहजादी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते, इस तरह नहीं कहते। किसकी लाश से लिपटी हुई थी, कौन था, कैसे पहचाना कि तुम्हारे बाबा का। जब उस शिमर ने मेरे कानों से बालियां छीनी और कानों से फव्वारा खून का निकला तो मैं दौड़ी, बाबा मदद करो। ये लाशा हिला, आवाज आई सकीना, बाबा अजीजों आखिरी जुमला, आखिरी बात सुन लीजिए। रात आधी गुजरी हुई है, हुर की बीवी पानी लेके आई, अल्लाह के पानी उंडेला प्याले में, कहा सैयदा ज़ैनब से आज़ादी पानी का नजराना कबूल करो। कहा हुर की बीवी अल्लाह तुझे सलामत रखे, अरे जिसका भाई मारा जाए, जिसके बच्चे भाई भतीजे कत्ल हुए, वो पानी पीता है भला, कैसी बात करती हो। कहा आज़ादी क्या करूं, मेरे पास मोहलत नहीं थी, पहरा इतना था, बच्चों को भिजा दो, बहुत देर से प्यासे हैं। सकीना आधी नींद में थी, उठा के कहा शहजादी पानी आ गया। का लफ्ज़ पानी सुना ना आप, जब लफ्ज़ माँ सुना तो जनाब सकीना की आँख खुली, आँख खोल कर कहा फूफी क्या मेरा चचा अब्बास पानी लेके आ गया। कहा पास तो नहीं आए। सकीना पानी आ गया है, पानी का प्याला हाथों में दिया, का सकीना पानी पियो। का फूफी आपने पिया, का जो सबसे छोटा है ना पहले वो पिएगा, बस जुल्ला बर्दाश्त कर लीजिएगा और मसाइब आले मोहम्मद खत्म होने को है और ये क़यामत तक पड़े जाएंगे, इसका गम खत्म नहीं होगा। इसलिए कि सकीना का गम असल में इस्लाम की चादर का गम है, हुसैन का गम असल में ला इलाहा इल्लल्लाह का गम है, ज़ैनब का गम ज़ैनब का नहीं चादर ततहीर का गम है, कुरान का गम है जो नेज़े के ऊपर सवार है। अजीजों आखिरी जुमला सुनिएगा, जनाब सकीना ने पानी को लबों तक लाके कहा फूफी आपने पिया। कब मैं कैसे पी सकती हूँ, जो सबसे छोटा है ना पहले उसको पेश किया है। इतना सुना जनाब सकीना उठी और मक्तल की तरफ दौड़ने लगी और जनाब ज़ैनब ने दौड़ कर कहा कहाँ जा रही हो सकीना। का फूफी आपने कहा ना जो सबसे छोटा है पहले वो पिएगा, आप बताइए ना क्या अली असगर से छोटा करबला में कोई है। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब सकीना तपते हुए रेत पर ठोकर खा के गिरी। पानी का प्याला दश्ते करबला ने अपने सीने में जज्ब कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लानतुल्लाहि अला कातिलिल हुसैन, लानतुल्लाहि अला कातिलिल अंसारिल हुसैन। मुस्तफा को हमारा सलाम हो, हैदर के नूर चश्म को ज़ोरा के लाल को, हैदर के नूर चश्म को ज़ोरा के लाल को, अहमद के दिल रुबा को हमारा सलाम हो। फर्जंदे मुस्तफा हमारा सलाम हो, दिल बंदे मुस्तफा को हमारा सलाम हो। जिसने खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया, उस साहिबे सफा को हमारा सलाम हो। फर्जंदे मुर्तज़ा को हमारा, दिल बंदे मुस्तफा को हमारा सलाम हो। वो जिसने ज़ेरे तेग भी सजदा किया ना,
وہ جس نے زیر تیغ پہ سجدہ کیا نا ان مرد باصفا کو ہمارا سلام ہو فرزند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو سلام ہو اکبر اصغر قاسم کا سینہ چھن گیا اکبر ہوئے شہید قاسم کا سینہ چھن گیا اکبر ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو فرزند مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہے اصغر شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے اسی کے وار بے گناہ کو ہمارا سلام ہو پیاسا ہے رن میں ساقی کو سر کا لاڈلا پیاسا ہے رن میں ساقی کو سر کا لاڈلا اکیلو سر کا لاڈلا امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو فرزند بانا جگمگا اٹھا زمانہ بھولے گا تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم